السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کھری بات لقمان کے ساتھ. میرا نام مبشر لقمان ہے. پیر سے جمعرات آپ کے لیے ایک نیا پروگرام لے کے آتے ہیں. آج سارا دن آپ دنیا نیوز کی ٹرانسمیشن دیکھتے رہے ہوں گے. اس میں آپ تک لے کے آئی سپریم کورٹ کا وہ تاریخ ساز فیصلہ جس میں وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو 30 سیکنڈ کے لیے سزا دی گئی. اب اس سے مزید پیچیدگیاں پیدا ہو گئی ہیں, بہت زیادہ پیچیدگیاں پیدا ہو گئی ہیں, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ وزیر اعظم کی سزا تو ختم ہو گئی ہے, عوام کی سزا اب شروع ہو چکی ہے. اور لیکن خود وزیر اعظم اپنے ہی بیانات سے مکر گئے ہیں. انہوں نے کچھ عرصہ پہلے الجزیرہ ٹیلی ویژن کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر ان کے اوپر کوئی فرد جرم عائد ہو جائے اور ان کو سزا ہو جائے تو وہ استعفیٰ دینے کا تو سوال کیا, ان کی رکنیت معطل ہو جاتی ہے. کیا کہا تھا وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان سید یوسف رضا گیلانی نے؟ آپ بھی دیکھیں, میں بھی دیکھتا ہوں. Mr. Prime Minister, that you're willing to make any sacrifice for Pakistan, for democracy. Would you be willing to stand down if you are convicted? Certainly, then there's no need to be stepped down if I'm convicted, and I'm not supposed to be member of the parliament. Certainly there is no need to step down if I'm convicted, because پھر رکنیت بھی میری کینسل ہو گئی. یہ تھے جی یوسف رضا گیلانی, آج کے ہمارے مہمان ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, عوامی مسلم لیگ کے سربراہ محترم شیخ رشید احمد, اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں حسن نثار صاحب. لیکن شیخ صاحب, بات یہ ہے کہ وزیر اعظم کی تو 30 سیکنڈ کی سزا لگتا ہے ختم ہو گئی اور عوام کی سزا شروع ہو گئی. یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ جب کوئی شخص بے شرم ہو جائے, ڈھیٹ ہو جائے, اور اس کو 18 کروڑ لوگوں کی اور عدلیہ کی عزت کا کوئی پاس نہ ہو, اور جو آدمی یہ سمجھیں کہ بھئی ہم نے نہیں کوئی بات ماننی, تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ جمہوریت کے زندہ رہنے کی گنجائشیں باقی رہ گئی ہیں. اور وہ عدلیہ جو یہ کہتی تھی کہ آرٹیکل 6 لگا دیں گے, ڈیفنس کالج میں جا کے چیف جسٹس نے خطاب کیا کہ جو کوئی غیر قانونی بات ہوئی. اب مجھے بتائیں آپ, لوگ تو کہہ رہے تھے 30 سال سزا ہونی چاہیے تھی. میں نے کئی کلپ سنے ہیں. میں سمجھتا ہوں ایک مہذب دنیا اخلاق کا پیمانہ کورٹس نے استعمال کر کے 30 سیکنڈ کی سزا دی شریف آدمی کے لیے. یہ بدماش ہیں, ان کی تھانوں میں چھترول ہو, ان کو پینا دیتا اور اللہ دیتا ایسا چو اٹھا کے لے جائے, یہ ان کی اوقات ہے. اور جمہوریت کے نام پر یہ جو بدنما داغ ہیں, اور جو اس بات پہ یہ قبضہ گروپ ہے, میں سمجھتا ہوں اس ملک میں چھوٹ دے دیں سب لوگوں کو کہ سپریم کورٹ کا فیصلے کے بعد اگر 63G1 کے بعد اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے اور کہتے ہیں ہم اپیل کرنے جا رہے ہیں, اگر آپ کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں آیا تو آپ اپیل کیوں کرنے جا رہے ہیں؟ Why you are going for appeal? آپ کے پاس کیا حق ہے اپیل کا؟ آپ کو تو سزا ہی نہیں ہوئی. آپ کو تو انہوں نے کہا آپ بڑے مقدس ہیں, آپ نہائے دھوئے ہوئے ہیں, آپ وہ لوگ ہیں جن کے بغیر یہ ملک نہیں چل سکتا. آپ کو ساری دنیا میں, مجھے 3-4 انٹرنیشنل چینلز نے, مبشر لقمان صاحب آئی سویئر مائی اللہ, مجھے انٹرنیشنل چینلز نے فون کیے, میں نے آن فون آنے سے انکار کر دیا. میں نے کہا یار 18 کروڑ لوگوں کی اس سے زیادہ ذلت کوئی نہیں ہو سکتی. یہ ایزی وے دیا گیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ کورٹ نے باعزت راستہ دیا ہے. ان کے پاس پرائم منسٹروں کی کمی نہیں, اور جو لوگ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو اپوزیشن اس منہ کالک میں ان کے ساتھ شریک ہے, یہ قوم کا فرض ہے کہ وقت آنے پر ان کا بھی منہ کالا کریں. یہ اسمبلیاں ہم نے بہت عرصہ دیکھی ہیں, گو اسحاق ڈار سے لے کے, اسحاق چودھری سے لے کے زرداری صاحب تک, اور آپ گیلانی صاحب تک, گو کے نعروں کا مسئلہ نہیں. اگر آپ کی غیرت زندہ ہے, آپ کا ضمیر زندہ ہے, آپ اسمبلیوں سے استعفے دیں. کتنے دن کی یہ اسمبلی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک چاسنی لگ گئی ہے, آپ کو احساس نہیں. سارے ادارے تباہ ہیں, ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستانی معاشرہ جو ہے, وہ پاکستانی اکانومی جو ہے, پاکستان کی سیاست جو ہے, پاکستان کے لوگ جو ہیں کرب کی زندگی گزار رہے ہیں, اور اس کرب کی زندگی میں خدا کے عذاب کا انتظار کر رہے ہیں لوگ یہ چاہتے ہیں کہ خدا کا عذاب آئے جب لوگوں کی آنکھیں آسمان سے جا کے ٹکرائیں. ایک شخص کو اسمبلی نااہل قرار دیتی ہے, عدالت نااہل قرار دیتی ہے, اور اس کی کیبنٹ پوری یہ کہتی ہے, اس کے دوسرے اتحادی یہ کہتے ہیں. میں ابھی آپ کے یہ نیچے پڑھ رہا ہوں, سٹیکر چل رہے ہیں کہ نعرے لگ رہے ہیں. بھائی ایسی اسمبلیوں کی نعروں پہ بھی لعنت بھیجو. جو سپریم کورٹ کا فیصلہ اگر آپ کا مزاج درست نہیں کر سکتا
پھر مجھے لقمان صاحب بتائیں اس قبضہ گروپ سے کیسے جان چھوڑ سکتی ہے؟ لیکن کیا مجھے کوئی خانہ جنگی ہو، کیا کوئی انارکی ہو، کیا کوئی خدا نہ خواستہ فوج آئے، یا اس ملک میں ایک ایسا ہنگامہ کھڑا ہو، ہر آدمی، کوئی نہ کوئی آدمی تو اس معیار پہ زندہ رہنا چاہیے، اس امیج پہ زندہ رہنا چاہیے، اس وقار پہ زندہ رہنا چاہیے کہ لوگ کیا یہ جائیں گے برٹش میں، ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ آپ مجھے بتائیں برٹش میڈیا ان کے بارے میں کیا لکھے گا، ان کی کیا قانونی حیثیت ہوگی؟ آپ مجھے بتائیں یہ جو مذاکرات کر رہے ہیں ان کی کیا قانونی حیثیت ہوگی؟ انہوں نے اندازہ کر لیا ہے کہ اپوزیشن اتحادی ہمارے جیب کی گھڑی ہیں، اور میں نواز شریف صاحب اور دوسرے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں ڈونٹ سٹے اینی مور سیکنڈ ان دا پارلیمنٹ، ورنہ یہ تو پھر کوئی مسئلہ نہ ہوا، ورنہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ میں تمام پولیٹیکل پارٹیوں کو کہوں گا کہ ایک جمہوریت کو بچانے کا عدلیہ نے موقع دیا ہے، اگر اس جمہوریت کو تباہ و برباد ہو گئی تو کوئی ماتم پہ نہیں نکلے گا، چند وہ جیالے ضرور نکلیں گے جن بیچاروں نے جانیں دی ہیں، جن بیچاروں نے پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے قربانیاں دی ہیں، جن کا کوئی پرسان حال نہیں، ان کے منہ سے گرتا ہے تو ان کے بیٹے کھالتے ہیں، ان کے احکامات دیکھیں نا کس قدر بد نصیبی کی بات ہے، باپ سپریم کورٹ میں پیش ہو رہا ہے اور بیٹا اے این ایف کے کیس میں پیش ہو رہا ہے، باپ جو ہے کہتے ہیں جی بڑی کابینہ نے تالیاں بجائی کہ بڑا قسطنطنیہ فتح کر کے آ گئے ہیں، یعنی جو کام ذلت اور رسوائی کے ہیں اس کو اگر قوم کی کابینہ عزت افزائی کی جگہ سمجھے، اصول اور قانون کی بات سمجھے تو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن وہ تو کہتے ہیں سیاست ہے، سیاست کوئلے کا کام ہے، کوئلے میں ہاتھ کالے ہو جاتے ہیں اگر کام کریں تو۔ سیاست پاکیزہ اور نبیوں کا کام ہے، اگر ان کا منہ پہلے ہی کالا تھا، یہ اوپر سے انہوں نے کاسمیٹک سروسز کی ہوئی ہے، ان کے دل کالے ہیں، ان کی سوچ کالی ہے، ان کی پیداوار کا معیار کالا ہے، اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ 2 نمبر کے لوگ اس پاکیزہ ملک میں کالا دھندا کرنے کے لیے، اور بالآخر یہ جتنے مرضی ان کو ڈھیل مل جائے، خدا کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے، میں آپ سے سٹریٹ ایک سوال پوچھ رہا ہوں کہ وزیر اعظم نے قانون کا باقاعدہ مذاق اڑایا، خاص طور اپنے جلسے میں جب انہوں نے کہا یوں نہیں میں کروں گا، میں یوں کروں گا، اور اس کے بعد توہین عدالت کا کیس کئی مہینے چلا اس عدالت میں، اور اب جب اس کا ڈیسیجن آیا تو اسے مورل، سوشل اور پولیٹیکل ابلیگیشنز جو ہیں وہ ساری اس سے آری ہو گئے، اور اپنے آپ کو سیاسی شہید بنانا شروع ہو گئے کہ ہمارے ساتھ ہمیشہ زیادتیاں ہوئیں۔ کیا پاکستان کے اداروں کا تشخص پامال کر کے ہی ہماری سیاست نے چمکنا ہے؟ تو پھر اس سیاست کا کیا فائدہ شیخ صاحب؟ بشیر صاحب جب لوگ کہتے ہیں نا شہید میرے دل پہ کوئی ایسے ہوتا ہے ہاتھ ڈالتا ہے، کہاں بے نظیر کی شہادت اور کہاں ان کی چور بازاریاں؟ میرا مطلب ہے خدا کے لیے کوئی معیار زندہ رکھو، شہادت کا ایک معیار ہے، ایک پیمانہ ہے، ایک ان کا ایک پورا طریقہ کار ہے، اور اگر ایک آدمی ڈاکہ ڈالتے ڈالتے، ایک آدمی میرا مطلب ہے قومی خزانے کو لوٹنے کے لیے تحفظ کر رہا ہے، ایک آدمی $60 ملین کی واپسی کے لیے خط نہیں لکھ رہا، کورٹ اس کو کہہ رہی ہے 1 لائن کا لکھ دو، اور مجھے دکھ ہے اس اعتزاز احسن صاحب پہ جس نے کہا 100 روپے فیس لی، میرا خیال ہے کیس بھی اس نے 100 روپے والا ہی لڑا ہے، اور بڑے وہ دعوے سے کہتا رہا جی میں نے 100 روپے کی فیس لیا، بابا فیس کا سوال نہیں ہے۔ شیخ رشید صاحب میں ایک عرض کرنی ہے، سوری اعتزاز احسن صاحب کی تو بڑی اپنا مٹی خراب ہو رہی ہے یہاں پہ، کبھی وہ ہیرو تھے اور آج بالکل لوگ ان کو لان تان کر رہے ہیں، میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں۔ سوال میں نے یہ پوچھنا ہے کہ اگر خط لکھا جاتا ہے اور کیس چلتا ہے تو وہ تو سوئس عدالتوں میں چلنا ہے، اگر سوئس عدالتوں میں کیس چلتا ہے تو وہاں تو آپ کے آئین کے مطابق استثناء حاصل نہیں ہے، تو کیا ہم یہ طوطے مینے کا کھیل کھیل رہے ہیں؟ ایسی بھی بات نہیں ہے، دیکھیں ایک انٹرنیشنل ریسرچ IEA نے جو انٹرنیشنل ایسٹ ریسرچ نے جب ریسرچ کی بہت سارے سیاستدانوں کے بارے میں، دنیا میں کوئی چیز ہماری چھپی نہیں ہوئی، اور میں ایمان کی حد تک کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ 100 خاندانوں کو ایک انقلابی فورس آ کے پکڑ لے اور 25 بچوں کو پکڑ لے اور ان کو ایسا جھٹکا دے، نہ IMF کی ضرورت ہے نہ ورلڈ بینک کی ضرورت ہے، پہلے چھوٹ دے، جیسے ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا ان 72 میں کہ اپنے پیسے لے آؤ، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا،
دیکھیں پاکستان میں ایک ایسی فضا بن رہی ہے, ایک ایسے حالات بن رہے ہیں کہ جس کا ان بڑے لوگوں کو اندازہ نہیں ہے. یہ ہمارے لیڈر ہیں جن کو فکر نہیں ہے. دیکھیں اس ملک میں ایک منسٹری کا نام لے موجودہ حکومت اور اس وزیر کو بلائیں ٹی وی پہ کہ جہاں سکینڈل نہیں ہے. ابھی اتنے بڑے سکینڈل آنے ہیں سی ڈی اے کے, اور اس کی کڑیاں بھی یہیں سے ملنی ہیں, کیونکہ سی ڈی اے میں وہی لوگ جو کہ کیسوں میں وزیر اعظم کے وقت جیل میں تھے. یہ میں چیخ رہا ہوں, لوگوں کو بھی یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. لوگ سمجھتے ہیں شاید میں اردو میڈیم والا لیڈر ہوں. میں ایسے ہی ہوائی فضائی باتیں کرتا ہوں, میں ٹھوس بات کرتا ہوں. جیل کے اندر جو ماسٹر پلان بنے, جیل کے اندر جب یہ لوگ تھے, یہ کوئی ملک کی وفاداری اور ملک کی خدمت اور جمہوریت کی فلاح و بہبود کے لیے نہیں گئے تھے. جو 2 نمبر کے لوگ جیلوں میں تھے, وہاں میٹنگیں کر کے انہوں نے ان کو جب رہا کیا, ان لوگوں کو کہاں اپائنٹ کیا. یہ سارے لوگ اس ملک کو لوٹنے میں لگے ہوئے ہیں. بالآخر ای او بی آئی کا بھی خزانہ ختم ہو جائے گا, بالآخر ورکر مزدور اتحاد کے لوگ بھی چیخیں گے, بالآخر سی ڈی اے, یہ سارے اداروں کے ایسٹس جو ہیں یہ تباہ و برباد ہو رہے ہیں. اور یہ لیڈر ہمارے کس کام کے لیڈر ہیں جی؟ یہ کس کام کے لیڈر ہیں جو بڑے اپوزیشن کے بیٹھے ہیں؟ بابا کال دو. ہمیں جوائن کر لیا ہے جناب حسن نثار صاحب نے. حسن نثار صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. روزنامہ جنگ میرا بھی سلام کہیے حسن نثار صاحب. جی حسن نثار صاحب کو ساروں کا سلام. اور میں جب ایک چھوٹی سی بریک سے آؤں گا تو حسن نثار صاحب سے پوچھیں گے وہ آج اس کیوس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں. آل آف دیٹ آفٹر بریک. ٹیک اے بریک. جی ویلکم بیک فرام دا بریک. ہمیں حسن نثار صاحب نے جوائن کیا ہے. بات یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے قانون کی بالادستی ہے. پیپلز پارٹی کی ویسے مجھے سمجھ نہیں آتی, وہ کہتے ہیں ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں لیکن عدلیہ کے فیصلے کو وہ جوتوں کی نوک پہ رکھتے ہیں. اور آج ملتان میں, ٹنڈو آدم میں, ٹنڈو والا یار میں, رحیم یار خان, کچھ کافی علاقوں میں فائرنگ ہوئی ہے. یعنی پیپلز پارٹی کے جھنڈے سروں پہ پہن کے اور ہاتھوں سے فائرنگ کرتے ہوئے دن دناتے پھر رہی ہیں. مارکیٹیں زبردستی بند کرائی گئی ہیں اور دوسری جانب مٹھائیاں بھی بانٹی گئی ہیں. حسن نثار صاحب آج کے فیصلے اور یہ جو پوسٹ فیصلہ ری ایکشن ہے اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں یہ افسوسناک اور شرمناک ہے, اور لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس طرح کے یہ گندے اور غلیظ قسم کے کرائسس سے نکلتے ہیں, دوسرے گندے اور غلیظ قسم کے کرائسس میں داخل ہو جاتے ہیں. جو بیسک اس ملک کے ایشوز ہیں ان کی طرف نہ کو دھیان ہے, حتیٰ کہ عوام کو بھی ایک کھلونا مل جاتا ہے ہر چند روز کے بعد. سچن کا ہو گیا ہے, وہ ایئر کریش ہو گیا ہے, یہ اب ان کو ایک مختصر سی سمبولک سی سزا ہو گئی ہے. اچھا اس کے ڈیفرنٹ پہلو ہیں, ظاہر ہے وہ اتنی مختصر سے پروگرام میں تو نہیں بندہ کور کر سکتا. ایک اس کا جو خالصتاً آئینی اور قانونی پہلو ہے تو میں تو نائب آدمی ہوں, میں تو جانتا نہیں سوائے اس ایک موٹی سی بات کے کہ ان کے پاس اپیل کا اگر حق ہے تو ظاہر ہے اس وقت تک پرولونگ کریں گے. اچھا اس ملک کی سیاست ویسے ہی گندا کھیل ہے. وہ واشنگٹن بہائنڈ کلوز ڈور ایک سیریز ہے, تو اسے بندہ دیکھ لے تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ امریکن پولیٹکس بھی گندی ہے, لیکن اس گندگی پہ چاندی سونے کے ورق لگے ہوئے ہیں. اس میں کوئی تھوڑا سلیقہ کچھ کرینہ ہے. یہ ننگا گند ہے ہمارے ہاں, بے شرمی, بے حیائی, ڈٹائی. اور ایک بات میں اور عرض کر دوں, ابھی شیخ صاحب بھی کہہ رہے تھے, ان کا بہت میرا تو سچی بات ان کے لیے دل دکھتا ہے. وہ جس طرح وہ پولیٹکس میں, وہ جب مجھے لگتا ہے اگر میں پولیٹکس میں ہوتا تو میں شیخ صاحب کی طرح جلتا کڑتا. اچھا یہ پولیٹکس میں پاور پلے میں شہید نہیں ہوتے. ہم اٹھ کے وہ لڑکا مر گیا ادھر جلوس میں, کسی کو گولی لگ گئی ادھر, وہ شہید کا اٹھا کے کندھے پہ رکھ لیا اور اپنا کاروبار شروع کر لیا. یہ پاور پلے میں شہید نہیں ہوتے. ورنہ دارا شکو بھی شہید ہے, اور پھر میں شہداء گنانے لگوں آپ دنگ رہ جائیں, ایسے نہیں ہوتا. اب اس کا ایک جو قانون, ایک اس کا جو اخلاقی پہلو ہے کہ بھی یو کین جسٹ اسٹیپ ڈاؤن, لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں ہماری بے شرم اور بے حیا پڑھنے, مطلب جنرل ضیاء الحق کے پروردہ, اس کی گود میں پلے ہوئے لوگ آج جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو بندہ حیران ہی رہ جاتا ہے. پیداوار ہے ان کی سارے, اور وہ جمہوریت کے مامے اور چیمپئن بنے ہوئے. اس لیے یہاں شرم حیا موریلٹی والی تو بات ہی کوئی نہیں ہے. وہ ننگی چٹی پالیٹکس کریں گے بے حیائی کی, جیسی اس ملک کے کہتے ہیں نا ایٹ روم ڈو ایز رومنز ڈو. جو کلچر ہے یہاں کا اس کے مطابق وہ ٹھیک کر رہے ہیں. وہ کیوں دوسرا وزیر اعظم لے ہیں, کیوں وہ سٹیپ ڈاؤن کر جائے؟ جو آج میں سن رہا تھا میاں نواز شریف صاحب بڑا بھاشن دے رہے تھے, کس بات کا بھائی؟ وائی شوڈ دے ڈو اٹ؟
وہ اپنا اتنی جلدی کیوں ابھی وہ بکرا لیلا ذبح کریں؟ ابھی اپیل کا حق ہے، وہ جائیں گے اور لٹکائیں گے کچھ 2-4-6 مہینے، جتنے بھی، مجھے نہیں پتا ٹیکنیکلی کتنا وہ لٹکا سکتے ہیں، اس کے بعد وہ بیٹھے رہیں گے جب تک کان سے پکڑ کے نہیں کوئی نکالتا اور بالکل ان اوائڈبل نہیں ہو جاتا، جب تک ان کے پاس کوئی رتی برابر امکان اس بات کا مبشر لقمان صاحب موجود ہوگا کہ یہ ٹکے رہیں گے. اینڈ اٹس اے پارٹ آف دیئر اسٹریٹجی. یہ کوئی یوسف رضا گیلانی کو شاید اتنا شوق نہ ہو ٹو کلنگ آن، لیکن وہ کریں گے اسی طرح. اور ایک پہلو اس کا اور ہے، مجھے نہیں پتا آپ اس سے اتفاق کریں گے یا نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ جو کچھ ہو رہا ہے اور اس کے نتیجے میں جو کچھ ہو سکتا ہے، پیپلز پارٹی کو دیکھیں، وہ کہتے جھٹکا دیتے، ہارٹ بند ہو گیا نا جی اس کو، وہ چھاتی پہ دوہتڑ مارتے ہیں، کرنٹ دیتے ہیں. اور یہ انہوں نے پیپلز پارٹی جو نیم مردہ سی حالت میں تھی، اس سارے معاملے نے بتدریج، میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ ان کو نا وہ ڈرپ لگ گئی ہے. اب یہ معاملہ کدھر جا کے رکے گا، وہ پوری طرح سے ریکٹیویٹ ہو جاتی ہے تو ماشاءاللہ پھر آپ کی گردنوں پہ سوار ہوگی. اور اس میں ہم اور آپ سارے برابر کے شریک ہیں، یہ آسمان سے تو اترے نہیں، لیکن قریشی کی طرح یہاں امپورٹ پہ بھی ایک نہیں پرابلم ہو رہی ہے شیخ ہوئے، رشید یہ شوکت عزیز کی طرح امپوز بھی نہیں ہوئے. جی جمہوریت آپ کو بہت لاڈلی ہے، شیخ صاحب بھی بڑی لاڈلی ہے، جمہوریت کا یہ نتیجہ ہے، جمہوریت کی یہ پیداوار ہے، جمہور کے ووٹ لے کے آئے ہیں. ویسے حسن نثار صاحب معذرت کے ساتھ اگر یہ جمہوریت ہے نا تو مجھے کوئی لاڈلی اس کے نہیں علاوہ ہے. آپ مجھے بتائیں، اس ملک کی 65 سالہ تاریخ میں کبھی کوئی پازیٹیو، کوئی تعمیری، کبھی کوئی باوقار کام ہوا ہو؟ کچھ بھی نہیں. ڈھیٹ، بے شرم، بے حیا لوگ یہ ایسا بلیٹنٹلی جھوٹ بولتے ہیں جو پکڑا جا چکا ہوتا ہے. یعنی ایک تو ہے نا کہ میں نے آپ سے کوئی جھوٹ بولا، میرا کو کل پکڑا جائے، ہفتے بعد، کوئی 10 دن بعد، یہ تو جو پکڑا جا چکا ہے پہلے سے، اس پہ بھی اتنی بے غیرتی کے ساتھ. اور یہ اٹس ناٹ جسٹ پیپلز پارٹی، آپ کی ساری مین سٹریم پارٹی جو ہیں ان کا یہ کیریکٹر لیس لوگ ہیں، کہلاتے ہیں کچھ، ان کے میررزم دیکھ لیں وہ کچھ ہیں. شیخ رشید صاحب بات یہ ہے کہ اگر تو یہ جمہوریت ہے تو قوم کا میں تو بقضہ ہو رہا ہے اور تو کچھ نہیں نہیں ہو رہا. ایسی جمہوریت پہ اعتبار پیپلز کرتا ہے جو پارٹی 45% جعلی جو ووٹوں کے ٹھٹرے ساتھ آئی ہوئے ہے. سانپ کو حرارت مل رہی ہے، میں اس کو اس طرح انٹرپریٹ کرتا جی ہوں. شیخ صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ابھی مبشر لقمان صاحب آپ بتا رہے تھے ان کے الفاظ اور گفتگو. اسامہ بن لادن کو جب پناہ دی تو آپ یہ دیکھیں کہ ساری دنیا کا پریشر ان پہ پڑا، ساری دنیا کا پریشر ان پہ پڑا. انہوں نے کہا ہم آپ کا تارا پورا بنا دیں گے، اینٹ سے اینٹ بچا دیں گے. بہت بڑا جرگہ ہوا اور جرگہ میں انہوں نے کہا کہ بھی قرآن کا حکم ہے کہ افو بعہد اللہ افو بعہدکم، افو بعہد اللہ افو بعہدکم، کہ تم وعدے پورے کرو، میں تم سے کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا. سارے یونانیمس، سارے لوگوں نے، سارے بڑے جرگے نے یہ کہا کہ اگر خود اسامہ چلا جائے، ہم اس کو نہیں کہیں گے افغانستان سے جائے. انہوں نے تباہی اور بربادی. دیکھیں قوموں کی غیرت، اہمیت، عزت، وقار کا مسئلہ یہ ہوتا ہے. یہ جمہوری حکومت، یہ جمہوری نظام، یہ سسٹم، یہ چند لوگوں کا سسٹم ہے جو دولت کی، حرام کی کمائی کے بعد، اور پھر مجھے یہ نظر آتا ہے مبشر صاحب یہی لوگ ہوں گے. اگر اسی طرح کی اپوزیشن رہی، اگر اسی طرح کی تقریریں نہیں، اگر یہی ڈیبیٹنگ کلب رہا اور پیسے انہوں نے تو اتنے سوال یہ پیدا ہوتا ہے شیخ رشید صاحب، بڑی معذرت کے ساتھ بہت میں سخت سوال کرنے والا ہوں، چاہے وہ منور حسن صاحب ہوں جماعت اسلامی کے، چاہے وہ شیخ رشید احمد صاحب ہوں عوامی مسلم لیگ کے، چاہے میاں نواز شریف صاحب ہوں پاکستان مسلم لیگ نواز کے، یا عمران خان صاحب ہوں پاکستان تحریک انصاف کے. ہر آدمی مطالبے کر رہا ہے استعفیٰ دے دو، استعفیٰ دے دو. ارے بھائی سارے مل کے پھر لانگ مارچ کر لو، وہ بھی نہیں کرنا. یہ ایک حل ہے. میں نے یہ بات عمران خان صاحب کو بھی کہی ہے، اور ایک بات آج میں نے یہ کئی لوگوں نے کہا جی، میں نے کہا میں دیانتداری سے محسوس کرتا ہوں. ایک ماسٹر پلان ہے، ماسٹر پلان ہے، اسلامی قوتوں کو لڑا دیا گیا، سیاسی قوتوں کو لڑا دیا گیا، جو مقبول قوتیں ہیں ان کو نئے مسئلے میں ڈال دیا گیا کہ یہ پرانا ہے، یہ نیا ہو، بابا باہر نکلو. پہلے گند صاف کیا جاتا ہے، اور یہ گند صاف کرنے کا عدلیہ نے ایک قانونی اور آئینی معاملہ، ایک آئینی سوچ، ایک آئینی طریقہ کار دیا ہے. یہ قومی اسمبلی اتنی بانج نہیں ہے، پیپلز پارٹی اتنی بھی گئی گزری نہیں ہے کہ وہ یوسف رضا ٹائپ کا ایک اور یوسف رضا نہ ڈھونڈ سکے. میں نہیں سمجھتا کہ اب کوئی اخلاقی جواز رہ گیا ہے، اور شاید ان کو اس سے فائدہ ہوتا. دیکھیں صدر صاحب نے کمال تاش لگائی ہے آصف زرداری صاحب نے، کہ خود بدا بن کے بیٹھے ہیں، خود بدا بن کے سارے معاملات کو پتلیوں کی طرح چلا رہے ہیں،
اور جو لوگ ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں اس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ جمہوریت کے ٹارزن ہے. یار خدا کا خوف کرو, یہ جمہوریت کا وہ گند ہے جس کو جمہوری طریقے سے صاف کر لو تو بہتر ہے, ورنہ دنیا تاریخ میں گند کو صاف کیا جاتا ہے. یہ ملک آرٹیکل اس طرح نہیں چل 190 رہا. امپوز ہو سکتی ہے؟ اگر سپریم کورٹ چاہے تو ہو سکتی ہے. دیکھیں نا, اس ملک میں یہ بھی ایک مسئلہ ہے, یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ایک آدمی کو دوسرے کا خوف ڈال دیا گیا. لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ فوج کا نہ ماحول ہے نہ ٹائم ہے, لیکن فوج نے یہ عہد کیا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی پاکستان کی بقا اور سلامتی کا مسئلہ ہوا, وہ فوج جس نے عہد کیا ہوا ہے پاکستان کی بقا اور سلامتی کا, وہ فوج جو ہے وہ اتنی گنگی, بہری, بے بس, بے کس بن کے نہیں رہ سکتی. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان میں جو حالات جا رہے ہیں اس حالات میں آپ نے جمہوری طریقے سے, اور جو یہ حالات ہیں ان کے, مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے, میں کوئی فخر محسوس نہیں کر رہا, مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ لوگ مر بھی رہے ہیں, سسک بھی رہے ہیں, گالیاں بھی دے رہے ہیں. میں نے 3, 4, 10 آج لوگوں کے انٹرویو سنے ہیں دوسرے چینلوں پہ جو عام لوگوں پہ پاس گئے ہیں, فیصل آباد گئے ہیں, گجرانوالہ گئے ہیں. انہوں نے کہا جی 3 مہینے, 3 سال, ہم تو 6 مہینے سوچ رہے تھے, صرف 30 سیکنڈ دی. اخلاقی لوگوں کی جو اخلاق اور جمہوریت پہ ایمان رکھتے ہیں اس کی اتنی سزا ہوتی ہے 30 سیکنڈ. لیکن شاید ان کا ایجنڈا دوسرا ہے. یہ سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلنے لگا. انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نہیں جا رہے, کر لو جو کچھ ہمارا کرنا ہے. ایک منٹ یہیں پہ حسن نثار صاحب, یہ اگر نہیں جاتے تو ہم کیا کریں؟ کچھ بھی نہیں بھگتے ہیں, لے کے آئے تھے بھگتے ہیں, اور کیا کریں. پہلے 4 سال ہم نے کیا کیا ہے, رونا پیٹنا ماتم. دیکھیں بات سنیں مبشر لقمان صاحب, دیکھ قصور جن کو ہم بڑا معصوم کہہ دیتے ہیں اور ان کے حق میں ہر بندہ تقریریں, انہوں نے تو ووٹ لینے ہوتے ہیں, ہم نے چونکہ نہیں لینے, اس لیے تو آئی ڈونٹ کیئر. میں تو مسلسل ایک بات کا ماتم کر رہا ہوں کہ یہ جو ہے نا جنہیں ہم عوام کہتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے قاتلوں کو خود کندھوں پہ بٹھا کے پھانسی گھاٹ پہ لے کے جاتے ہیں, پھر یہ پھانسی گھاٹ پہ چڑھتے ہیں, پھندا اپنے گلے میں خود ڈالتے ہیں, پھر یہ ان کی لاش لٹکتی ہے تو اپنی لاش بھی خود اتارتے ہیں, پھر اس کو غسل بھی خود دیتے ہیں, پھر اس کو دفن بھی کرتے ہیں, پھر اپنی قبر پہ بیٹھ کے رونا بھی شروع کر دیتے ہیں. میں تو نہیں لایا ان کو, آپ بھی بتا دیں, کوئی اتنا بڑا سیکرٹ تو نہیں ہے یہ کہ آپ نے کس کو ووٹ دیا تھا. میں نے تو نہیں دیا تھا, میں نے تو ان مردودوں اور منحوسوں میں سے آج تک کسی کو بھی نہیں دیا, اب پہلی بار دوں گا. اتنا میں زچ ہو گیا ہوں, تنگ آ گیا ہوں کہ زندگی میں پہلی بار کہ شاید کہیں ایک ووٹ سے کوئی بہتری آ جائے, یہ سوچ کے میں نے اب نیور بادرڈ. میں ایک زمانے میں پیپلز پارٹی کے جب ہلکے سے رومانس میں مبتلا تھا تب بھی میں نے ووٹ چھوٹ کبھی نہیں دیا. یہ ہم لوگ ہی لے کے آئے ہیں بھائی. اب وہ گلے پڑا ہے تو اس کو ذرا, ڈھول گلے پڑا ہے تو اس کو ذرا باوقار طریقے سے بجائیں. چیخنے چلانے کی کیا ضرورت ہے؟ پہلے نہیں پتا تھا یہ کون ہے. آپ اندازہ لگائیں, اس ملک کے عوام کی قسمت پہ غور فرمائیں. ایک طرف مخدوم ہے, ایک طرف خادم ہے. سبحان اللہ. اور ان چکی کے 2 پاٹوں میں اس ملک کے سو کالڈ غیور اور باشعور عوام ہیں جو اب بھی اگر باز نہیں آتے تو پھر ان کا اللہ ہی حافظ ہے. حسن نثار ہمارے ساتھ ہیں اور جناب شیخ رشید ہمارے ساتھ ہیں. وی کم بیک ٹو دم آفٹر بریک. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. شیخ رشید صاحب, بات تو خط لکھنے پہ ہو رہی ہے, خط تو لکھا نہیں جا رہا, عوام کا پیسہ آئے گا نہیں. کیا عوام ان سے یہ سوال بھی نہیں پوچھے گی کہ بھائی ہمارا پیسہ تو لے آؤ کم از کم, یا کیوں نہیں لاتے؟ دیکھیں عوام کو تو نئے پیسے کا سکینڈل جلد ملنے والا ہے کہ ایف ڈین کا پیسے کی بھی اطلاعات آنے والی ہیں کہ یہ کہاں کہاں ہیں. عوام یہی کرتی رہے گی, زندہ باد مرد آباد, گو کم گو کم. میں تو سمجھتا ہوں کہ بیوروکریٹس کا ضمیر جاگ جانا چاہیے. اگر ہماری قومی شعور اور اسمبلی کے اندر کے حالات اس قابل نہیں رہے, ان کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد یا جب تک اپیل کا فیصلہ نہیں آتا وہ کوئی وزیر اعظم کا یا ان کے کسی احکامات کو نہیں مانے. جمہوریت کو بچائیں بھائی. جمہوریت, آپ جمہوریت صبح شام دن میں جس جمہوریت کا آپ رونا رو رہے ہیں اس جمہوریت کو تو آپ سے خطرہ ہے.
دیکھیں جمہوریت کو بچانے کے لیے ایک آئینی اخلاقی سیاسی راستہ دیا گیا ہے، اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں. جب کوئی ایک آدمی سیدھی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہو تو پھر اس کو اگر الٹی بات ہوگی، اگر وہ اس کا انتظار کر رہے ہیں تو کیونکہ 4-4.5 سال تو انہوں نے دب کے کٹ لیے ہیں، مال پانی جتنا انہوں نے اندر کر لیا، کیونکہ اس ملک میں سوچ پیدا ہو گئی ہے کہ وہ بڑا لیڈر ہے جس کے کارخانے بڑے، جس کے پاس مال پانی بڑا ہے، جس نے حرام کا مال کمایا، آج کمایا کل لگائے گا، کل بانٹے گا، اور غریب کو پھر بعد میں ڈانٹے گا. ایک دن حرام کی کمائی، حرام کا کھایا ہوا پیسہ جو ہے وہ بنائے گا اور اس کے بعد غریب ڈانٹ کھائیں گے. کسی نے لیبر پالیسی دی، کسی نے ہیلتھ پالیسی دی، کسی نے ایجوکیشن پالیسی دی، اکنامیکل ڈیزاسٹر. اور یہ بجٹ میں یہ لوگ اسمبلیوں میں بیٹھے رہیں گے. یہ میں تو شک مجھے ہوتا جا رہا ہے کہ کیا الیکشن ہوں گے یا کچھ اور ہوگا. الیکشن کے لیے ضروری ہے کہ ایک ایسا قومی بجٹ دیا جائے جس پر کوئی آنے والی حکومت بھی کام کر سکے. $9 بلین کسی کے آنے والی حکومت کا باپ بھی نہیں دے سکتا. 1400 ارب روپے کا خسارہ پچھلے بجٹ کا ہے، 1600-1500 کا اس سال کا ہوگا. کہاں سے ہوگا؟ کتنے نوٹ چھاپو گے؟ کتنے نوٹ چھاپو گے تم؟ اور آپ اتنے نوٹ چھاپو گے کہ ٹکے ٹوکری ہو جائے گی یہ کرنسی. ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارے لیے کوئی راستے نہیں. یہ ڈاکوؤں کا ایک گروہ آ گیا ہے، شرافت کے لبادے میں جمہوریت کی چادر اوڑی ہوئی ہے، اور وہ صبح و شام دیکھیں ایک بڑا زبردست قسم کا انہوں نے نعرہ لگایا ہے، مفاد کا نام مفاہمت رکھ دیا ہے. ہر آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ بھئی جب آپ دیکھیں گے کہ یہ کچھ کام ہونے والا رہے گا، یہ اتحادی بھی، یہ جتنے اتحادی نظر آ رہے ہیں، یہ اتحادی اس وقت تک اتحادی ہیں جب تک اقتدار کی چمک ہے. کوئی کھاد کا مال بنا رہا ہے، کوئی ای او بی آئی کے دولت کے بینکوں کو، ایسے گھٹیا بینکوں کو پیسے دے رہے ہیں جن کی کوئی کل ان کا وجود میں آیا ہے. اسلام آباد کے پلاٹوں کی لوٹ مار کی جا رہی ہے. میں ان قصوں کو، واقعیت کو نہیں دہرانا چاہتا جو اس سے پہلے قومی چینلز پر آ چکے ہیں. میں تو اصل بات بتانا چاہتا ہوں کہ یار کلرکوں کو مار پڑے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر یہاں کمپاؤنڈرز اور سسٹر ہسپتالوں میں لوگوں کی چھتر پریڈ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر عام آدمی کے لیے وہ لے کے جاتا ہے کہ یار یہ فیول چارجنگ میری کس سزا میں مجھ سے وصول کی جا رہی ہو، ان کے خرچوں کے لیے وصول کی جا رہی ہے. آپ ان کے چہرے دیکھیں، کیبنٹ کا چہرے پہ آپ کیمرہ ڈال کے دیکھیں، اندر سے ان کو سمجھ ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں اور لوگوں میں ان کی کیا عزت ہے. لوگ عزت کے لیے ویری کوئکلی شیخ صاحب، میں حسن نثار صاحب سے، میں اس سے پہلے کہ میں بریک لوں 2 منٹ میں یہ سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں. حسن نثار صاحب، میاں نواز شریف نے کہا ہے کہ وزیر اعظم مجرم ہیں. کیا اب اگر حکومت پنجاب وزیر اعظم کے احکامات ماننے سے انکار کر دے یا بیوروکریسی ماننے سے انکار کر دے تو اس ملک میں ایک مزید کرائسس نہیں آ جائے گا؟ نہیں، مجرم تو وہ خود بھی تھے، پھر وہ دھل آ کے دودھ کے دھلے ہو کے ٹھیک ہو گئے، کل گیلانی صاحب بھی ہو جائیں گے. اصل پرابلم یہ ہے، ابھی جو شیخ صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ بڑی لوٹ مار، پرابلم یہ ہے اس وقت تک یہ ملک منقسم رہے گا. مبشر لقمان صاحب، تقسیم رہے گا جب تک ایک جگہ پہ فوکس ہوگا. اس بات کو وہ بہت بری طرح ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، اور لوگ بھی کوئی چوچے تو نہیں رہ گئے، اب ان کو بھی پتا ہے یہاں بڑا بڑا ڈکیت اور موجود ہیں. آپ لاک سٹاک اینڈ بیرل اگر ان کا ہانکا کریں ان ڈکیتوں کا، پھر تو پوری مطلب سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لیکن وہ جو ایک وہ امریکن پریزیڈنٹ نے کہا تھا نا کہ مائی سن آف اے بچ، مطلب دیر آر سو مینی سنز آف سو مینی بچز، لیکن وہ مائی سن آف اے بچ والا جو ایٹیچیوڈ ہے نا، ایک ہانکا کریں. پھر وہ جو پہلے آپ نے شروع میں نے شیخ صاحب کی بات سنی تھی کہ بھی ایک پھر کمپریہنسو قسم کا جو جسے کہتے ہیں نا وہ ہاتھ ڈالیں، اور پھر پتا ہو کہ بھئی یہ سارے چور اور ڈکیت. اب اگر کہیں یہ ہے کہ جی پہلے اس سے نبٹ لیں، پھر اس کو کریں گے، پھر اس کو کریں گے، اس کو تو بہت آسانی سے منور کیا جا سکتا ہے، ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے، اس کو ابیوز کیا جا سکتا ہے، اور وہی ہو رہا ہے اس وقت. 10 چوروں میں سے آپ ایک کو پکڑ لیں تو یہاں تو ماشاءاللہ ان سے بھی بڑے چور ہیں. یہ اکیلی ابھی شیخ صاحب جو بات کر رہے تھے، آر دے دی اونلی ون؟
یہ تو نان ٹیکنیکل قسم کے چور ہیں. یہاں تو ایسا ٹیکنیشین اور مکینک موجود ہے جن کی ڈکیتیوں کا اگر بندہ قصہ بیان کرے. ابھی ڈاکٹر عبد القدیر خان نے ایک آرٹیکل ان کا کالم تھا, اس میں انہوں نے اس کتاب کا اس کے پیراگراف کا حوالہ دیا ہے, پڑھ کے دیکھ لیں. اس حمام میں جتنے ننگے ہیں سب کو نکالو. رائٹ, نکالتے ہیں. حسن نثار صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. ایک چھوٹی سی بریک سے آئیں گے تو شیخ رشید ہمارے ساتھ ہی ہوں گے, بٹ آل آف دیٹ آفٹر بریک. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. شیخ رشید احمد صاحب, آپ کو میں بتاؤں کہ پی پی 194 میں جو آج الیکشن ہوا تھا, صبح کو پولنگ ہوئی ملتان میں, وہاں پہ ابھی تک جو واضح اکثریت کے ساتھ جو کینڈیڈیٹ جیت رہے ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے نامزد امیدوار عثمان بھٹی صاحب ہیں. آپ کیا کہیں گے؟ بھائی اس گھر کو آگ لگ گئی ہے اس کے چراغ سے. یہ فقیروں کے لیے یہ ملک نہیں ہے, یہ خانزادوں کے لیے اور مخدوموں کے لیے اور یہ وزیروں کے لیے رہ جائے گا. اور بالآخر یہ لوگ جو ہیں اس ملک میں ایک ایسی بنیاد ڈالیں گے کہ جمہوریت جو ہے, یہ جمہوریت جو کھیل رہے ہیں اس میں سے کچھ اور نکالنے جا رہے ہیں. اس نظام سے تو پھر کچھ نہیں نکل سکتا جی. اس نظام سے تو اگر لوگوں نے معاملہ فہمی نہ کی, اگر لوگوں نے دور اندیشی نہ کی, تو وہ کہتے ہیں نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے. میں تو آج ہنس رہا ہوں کہ یار عزت بھی کوئی چیز ہوتی ہے. لوگ عزت کے لیے زندہ رہتے ہیں, لوگ غیرت کے لیے زندہ رہتے ہیں. یہ لوگ دولت کے لیے, یہ لوگ عہدے کے لیے زندہ رہتے ہیں. یہ بہت عارضی خواہشیں ہیں, یہ بہت معمولی خواہشیں ہیں. جتنی ذلت اور رسوائی اس خاندان کو ملی ہے مال پانی کو, برے صغیر پاک و ہند میں اتنا بدنام زمانہ کوئی خاندان نہیں ہے. اور آپ دیکھیں ساری سیٹیں گھروں میں ہی بانٹی ہوئی ہیں کہ یہ گشتی سفیر ہیں, یہ پھرتے رہیں گے باہر, یہ جناب علی فلاں ہیں, یہ جناب علی فلاں ہیں. اور خدا کے بندوں, ان کا بھی کچھ سوچو. جن کی چھتیں ٹپکتی ہیں ان کا بھی سوچو. ان کا کیوں سوچے شیخ صاحب, وہ آ کے خود ہی ووٹ ڈال رہے ہیں, ان کا کیا ضرورت ہے سوچنے کی؟ دیکھیں یہ سارے لوگ جو کہہ رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں ایک علاقے اور ایک حلقے کو ضمنی الیکشن میں دیکھیں, میں بھی ہارا ہوں لیکن میں نے اس ہار کو مانا نہیں ہے. میں یہ دیانتداری سے کہتا ہوں کہ یہ الیکشن جو ہیں, جس الیکشن کے لیے یہ سارے پر تول رہے ہیں اور جس کے لیے یہ بجٹ دے کر الیکشن کی طرف جائیں گے, کیا جی ایک آدمی کو چیک دیں گے 3 مہینے کا. ہماری سیاسی سربلندی جو ہے, ہماری فکری سوچ جو ہے, مبشر لقمان صاحب یہ آپ کی ذمہ داری ہے, یہ ان چینلوں کی ذمہ داری ہے. آپ کو وہ الزام لگائیں گے, آپ پر یہ حملے کریں گے, آپ یہ دیکھیں گے کہ اس ملک میں خوف کا ماحول پیدا کیا جائے گا. وہ لوگ جو موت سے ڈرتے ہیں وہ مر جائیں گے, جو ڈرے گا وہ مر جائے گا, اور جو جرت سے جیے گا وہ ایک ہی بار مرے گا. مرنا روز روز سے بجائے وہ ایک ہی بار مرے گا, اور وہ کہے گا کہ اگر مرنا ہی میرا ٹھہرا ہے, اگر موت ہی میری حفاظت کر رہی ہے, اگر موت نے میری حفاظت چھوڑ دی ہے, تو مجھے اللہ کا یہ فیصلہ قبول ہے. اس ملک میں جو فضا بن رہی ہے وہ شریف کھڈے لائن لگ رہے ہیں, قابلیت رسوا ہو رہی ہے. کیا آپ نے کبھی سوچا کہ سی ایس ایس کے نتائج بھی بدلے جا رہے ہیں؟ پہلے تو یہ تھا کہ بچے بچیاں رو رہے تھے کہ نتائج ہمارے فیل اور پاس جو ہے نا, انہوں نے کیا ہوتے ہیں طاق اور جفت لگا کے یہ کہہ دیا کہ یہ طاق پاس ہیں یہ طاق فیل ہیں. یار ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم جا رہے ہیں گڑے کی طرف, ہم جا رہے ہیں لا قانونیت کی طرف, اور کہہ رہے ہیں جمہوریت کے راستے پر گامزن ہے. ہم جا رہے ہیں اس طرف کہ جس کا انجام برا. مجھے آج کے اس فیصلے کے بعد مجھے پورا یقین تھا, میری سیاسی سوچ کا یہ خیال تھا کہ آج پیپلز پارٹی اپنے نئے وزیر اعظم کے انتخاب میں جائے گی. اور اتنے اتحادی اگر ان کے, اس کا مطلب ہے کہ ان کو ایم کیو ایم کے پہ شک ہے, ان کو دوسرے لوگوں پہ بھی شک ہے کہ یہ نہ ہمارے ووٹ کا ٹائم آئے تو یہ کوئی نیا کٹا کھول دے, ہمارے ووٹ کا ٹائم آئے تو یہ نئی سیاسی فضا پیدا کر دیں. اس لیے بلیک میلنگ کا شکار نہیں ہونا چاہ رہے. رائٹ, شیخ رشید احمد آپ کا بہت بہت شکریہ. حسن نثار صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. میں نے چلتے چلتے صرف ایک بات کرنی ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے سے پاکستان جو ہے بہت شدید قسم کے کرائسس میں اور بحرانوں کا شکار ہے, اور آنے والے دنوں میں لگ رہا ہے کہ مزید کانسٹیٹیوشنل اور اکنامک کرائسس جو ہیں وہ پاکستان کو سامنے سے آنکھوں کے اندر جھانک کے دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس ملک کو اور اس ملک میں بسنے والوں کو اپنی امان میں رکھے. انٹل دا نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.
اللہ.